ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی کہ تھوڑی سی ان پر محنت کی جائے تو بہت کام کیے. لیکن آج کیا ہو رہا, ہم ان پر محنت نہیں کر رہے تو دنیا کے لچے لفنگے ان کو اپنے کنٹرول میں کر رہے ہیں, ان کا غلط استعمال کر رہے ہیں. کیوں؟ الیکشن کے ٹائم میں آپ دیکھو کئی عورتیں ہمارے پاس میں روتی آئی. معلوم آپ کو جب نشے کے جب ہم مہم چلا رہے تھے تو کئی عورتیں ہمارے پاس میں آئی کہ صاحب آپ نے نشے کی بہت اچھی مہم چلائے. تو میں نے کہا ہمارا بچہ نشہ کرتا ہے, یہ کرتا ہے. تو کئی عورتیں 70% ماؤں نے یہ کہا جب ہم نے پوچھا کہ خالہ تیرا بیٹا شراب کب سے پینے لگا, تو 70% عورتوں نے کہا کہ مفتی صاحب الیکشن جب آیا تھا نا اس کے بعد سے اس کو عادت پڑ گئی. تو آپ بولیں گے یہ کیا بول رہے ہیں مفتی صاحب, کیونکہ جب الیکشن آیا تھا نا تو میری قوم کے جوانوں کی بہت ضرورت تھی ان کو, تو پھر یہ میری قوم کے جوانوں کے لیے اتنی محبت کرنے لگتے ہیں ان قوم کے جوانوں سے کہ پھر سارے ڈھابے فری. نہیں سمجھے؟ اگر کچھ سمجھے, سارے ڈھابے فری, جو کھانا ہے کھا, جو پینا ہے پی. اب 10 دن کے بعد پرچار ختم, نہ دادا دکھ رہے نہ بہو دکھ رہے. سمجھ گیا؟ ارے سب بہت بڑی بات کر رہا ہوں, اور یہ بھی بات یاد رکھو کہ یہ کہنے کے لیے بھی جگر لگتا. سمجھ گیا؟ میرے سے بھی بڑے بڑے صلاحیت مند پڑے ہوئے, ایسا نہیں کہ میرے سے بڑے بڑے صلاحیت مند پڑے ہوئے, لیکن بولنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. تو یارو کوشش کرو انشاءاللہ ہم دینی ماحول بنائیں گے. بلکہ وہ جو میں نے کہا ابھی اسلام کی لہر آ رہی ہے, کہے گی لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں. بلکہ بہت اچھی بات یاد آ گئی, آپ کو بتا دوں اب تو مسلمانوں تمہارے جو کھانا تھا نا کھانا, اس کی بھی اہمیت ان کو سمجھ میں آ گئی. نہیں سمجھے؟ پرسوں کا بیان دیکھیں میرا, پرسوں کا بیان میں نے ساری پول کھولا ہے نا. جو پہلے ہمارے کھانے سے نفرت کرتے تھے, کورونا آیا تو ڈاکٹر خود لکھ کے دے رہا سوپ پینا پڑے گا. نہیں سمجھے؟ کھل کے مت بولنے لگا پہلے, بولنے کی سمجھے, سمجھ گئے؟ تو تمہارے کھانے کی لوگوں کو اہمیت سمجھ میں آ گئی, تمہارے نماز کی اہمیت لوگوں کو سمجھ میں آ گئی, تمہارے وضو کی اہمیت لوگوں کو سمجھ میں آ گئی. اور آج میں بالکل کھل کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ 70% لوگ اسلام کو سمجھ چکے ہیں, لیکن کچھ تو مجبوریاں رہی ہوگی. یوں کوئی بے وفا مجبوریاں ہیں, ورنہ یہ تو سمجھ میں آ گیا ہے کہ دین حق اور سچا دین صرف کون سا ہے؟ ارے زور سے بولو, اسلام. تو اللہ نے اسلام دے دیا بغیر مانگے کے, بغیر اپلیکیشن کے. کہتے کہ کسی نے اپلیکیشن دیا تھا پیدا ہونے سے پہلے؟ ارے بولو ہے کہ عبداللہ کے گھر میں پیدا کرنا, ایسا نہیں, بغیر اپلیکیشن کے اللہ نے پیدا کر دیا. اگر کہیں اور پیدا کر دیتا تو تو بھی کہیں بھی گھر کے بجاتے کرتا. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ایمان کی دولت دے دیا, اسلام کی دولت دے دیا. تو یارو قدر کرو, کریں گے انشاءاللہ. اور پھر کبھی آؤ گا انشاءاللہ, آپ لوگ اپنے محلوں میں مومن لوگ آپ لوگ کانٹیکٹ کرو, میں آپ کو سارے طریقے بتاؤں گا. جوانوں کو دیکھو اب ٹریننگ دینا بہت ضروری ہے, کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ ٹریننگ دینا ہے. کل دیکھو آپ کو معلوم ہے جس بچے کے دماغ میں گولی لگی تھی کل اس کا انتقال ہو گیا, معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے نا, اور آپ لوگ معلوم کرنا بھی نہیں. اچھا کچھ لوگ کو کیا سمجھتے ہیں, جیسا میں کبھی کس سے پوچھتا کہ آج پیپر پڑھا جا تو کیا بولتے, اپن پیپر پڑھتے ہی ہو. بہت اچھا تھا میرے باپ. نبی کہہ رہے ہیں کہ مومن ہوشیار رہتا ہے, نبی کہہ رہے ہیں کہ مومن باخبر رہتا ہے, بے خبر نہیں رہتا. اور ابھی سب سے زیادہ بے خبر کون ہے؟ ارے بولو, ابھی دیکھو میں ہے مفتی, میں ہے ملا, چینل چلانا میرا کام تھا کیا؟ ارے بولو نا, میرا کام تو سچی بتا تھا کیا؟ نہیں, لیکن تم نہیں کر رہے نا تو ہم کر رہے. ابھی اچھا اپنی قوم میں خیر بات ہے, جیسا ہم سمجھو مفتی صاحب نے چینل کھول لیا, مفتی صاحب سیاست میں آئے تو کیا بولیں ایسا ہے, ان کا کام نہیں ہے تو تو کرنا, تو بھی نہیں کر رہا اور کرنے بھی
اب جب میں نے چینل چالو کیا شروع میں بہت تکلیف ہوئی، اور آج حال یہ ہوا کہ جب میں آواز اٹھا رہا ہوں تو مجھے خوشی ہے، مدینے کا امام بھی اور مکے کا امام بھی دعائیں دیتا ہے کہ بیٹا انڈیا میں تو کچھ کر رہا ہے. ایسی ایسی دعائیں ملتی ہے، گالیاں بھی بہت پڑتی ہو، دھمکیاں بھی بہت ملتی، لیکن دعائیں اتنی ملتی کہ دل خوش ہو جاتا. سمجھے آپ؟ تو کرو یارو. تو میں نے کل جب بچے کا گولی لگی اور آخر وہ انتقال ہو گیا، تو کل ہم نے قبرستان میں کھڑے رہ کر ذمہ داروں نے بات کی ہے کہ اب اس قوم کو کورٹ کچہری کی بھی عادت ڈالنا پڑے گی. ہم بہت ڈرپوک ہو گئے ہیں. اگر ہم پہ ظلم بھی ہو رہا تو ہم، اگر کوئی ہم کو بول رہا بھی، کیونکہ ہم کو بہت بیتتی، ہم اس کو جاتا رہے ایس پی کے پاس میں لے جاتے تو بعد میں یہ بھاگ جاتا. تو ایس پی کو بولتا اس کو کچھ نہیں پڑی، مفتی صاحب تم بدماشی کر رہے ہیں، کیونکہ جس کو مارے رہے وہ بھاگ گیا. نہیں سمجھا؟ اچھا وہ کمپلین نہیں کرتا، کتنا اچھا بولتا ہم کو رہنا ہے. تو بے شرم ایسا گیرج کیوں مر جانا؟ کتنا بھی بے غیرتی کے ساتھ کا ظلم برداشت کر کے. اسلام ظلم کرنے کا بھی حکم نہیں دیتا، اور ظلم، ارے بولو، نہ ظلم کرو نہ ظلم کبھی مت کرو کسی پر. لیکن ظلم اگر ہو رہا ہے تو اسلام کہتا ہے ظلم کو، ہم آپ کے لیے کھڑے ہیں، ہم آپ کے لیے ہے. اللہ نے جو بھی ہم کو طاقت، جو بھی پاور دیا ہے، ہم اپنی جان ہتھیلی پہ لے کر چلتے. بلکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ میرے تینوں لڑکوں کا انتقال ہو گیا. معلوم ہے. تو ابھی مجھے ایک دھمکی آئی تھی بیچ میں، تو میں نے بیٹا میرے تینوں بیٹے بھی اللہ نے اٹھا لیا. اور کیوں اٹھایا؟ تاکہ میں فل کام کروں. نہیں سمجھے؟ کیوں اٹھا لیا؟ کیونکہ اگر بیٹے رہتے تو آدمی کو کہیں نہ کہیں کمپرومائز ارے کرنا پڑتا نا. ارے بولو، کرنا پڑتا. تو میں نے کہا اللہ نے میرے راستے بھی سارے کلیئر کر دیا. ادھار ہو گئے نا. نہیں سمجھا؟ ادھار سمجھتے ادھار؟ تو ہم تمہارے لیے تیار ہیں. بس اللہ سے اپنا رشتہ جوڑو، اسلام سے اپنا رشتہ جوڑو، مسجدوں سے اپنا تعلق جوڑو، نمازوں کو اپنی زندگی میں لاؤ. اللہ کی مدد شامل حال رہے گی، اور اللہ پھر اپنے بندوں کو تمہارے سپورٹ کے لیے پیدا بھی کرے گا. تو کرے گا انشاءاللہ.